توڑ اور میں ہوں تنویر اقبال. ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ملک کے معروف صحافی اور تجزیہ کار جناب محسن رضا خان صاحب. امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ پہ خاص فضل اور اپنا کرم فرمائے. تو پاکستان میں جو بڑی خبر آج کی یہ ہے، سینیٹر اعظم خان سواتی کو گرفتار کیا گیا. آرمی چیف اور آرمی کے افسران کے خلاف متنازع ٹویٹس کرنے اور ان کے خلاف تقاریر کرنے پہ تقریباً ایک ماہ پہلے اکتوبر میں 13 اکتوبر کو شاید انہیں گرفتار کیا گیا تھا. پہلی بھی گرفتار کیا گیا تھا جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ اگر مجھے عمران خان یہ حکم دیں تو میں جی ایس کیو کے گیٹ نمبر 4 پہ جا کے آرمی چیف کے خلاف اور آرمی کے خلاف احتجاج کروں گا. پھر اس پہ انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور ابھی گزشتہ روز انہوں نے 2 ٹویٹس کی ہیں جس میں آرمی چیف اور میجر جنرل فیصل نصیر جو آئی ایس آئی میں ہیں ان کے خلاف انہوں نے براہ راست ایک تو انہیں دھمکیاں دیں اور ان کو انہوں نے ابیوز بھی کیا، یعنی گالی اس میں جو لکھا ہوا تھا وہ ہم یہاں پہ دہرانا نہیں چاہتے کیونکہ وہ ابیوز تھا، گالی تھی. تو انہیں پھر آج دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے. تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں جناب محسن رضا خان صاحب سے. محسن صاحب، سب سے پہلے تو یہ ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے کہ اعظم سواتی ہیں کون؟ اعظم سواتی صاحب مانسیرا سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا زیادہ تر کاروبار امریکہ میں ہے. ابھی ان کے بیٹے امریکہ میں کاروبار کرنے ہیں لیکن پاکستان میں یہ اپنا حقیقی آزادی کی امریکہ سے جنگ کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے انہوں نے مشرف کے دور میں ایک کوئی 10 ملین ڈالر کا نوٹ دیا تھا اور وہ نوٹ کوئی تھا نہیں اس قسم کا، اور وہ ایک بڑا فراڈ اخباروں میں بھی آتا رہا. اور بعد میں یہ جے یو آئی میں شامل ہوئے اور اس کے بعد یہ پیسے کے بل بوتے پہ پی ٹی آئی میں آئے اور پی ٹی آئی میں آنے کے فوراً بعد یہ پی ٹی آئی کے صوبائی صدر بھی بن گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعظم سواتی ایک کھیل کھیل رہے ہیں جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے اور اندازہ ہے کہ اعظم سواتی جو ہے ان کی نظریں آئندہ خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ کی جانب ہے اور وہ عمران خان کا اعتماد زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے آرمی چیف کو اور میجر جنرل فیصل نصیر کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ تو آزمائش ہوگی ان کی، وہ تو 1-2 ہفتے کی ہوگی. اور انہیں پچھلی دفعہ بھی جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا تو انہوں نے جھوٹ بنا کر کے میری بیگم کی ناشائستہ ویڈیو انہوں نے بھیجی ہے مجھے، اور اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے بڑی ہائپ کریٹ کی تھی. اس کے نتیجے میں سینٹ کی ایک کمیٹی بھی بن گئی تھی جنہوں نے انہیں بلایا اور انہیں کہا کہ وہ ویڈیو ہمیں آپ دکھائیں تاکہ ہم اس کے بارے میں جان سکیں. تو نہ تو یہ سینٹ کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے اور نہ ہی انہوں نے وہ ویڈیو پیش کی، اور یہ شور مچاتے رہے اور ڈرامہ کرتے رہے. ابھی بھی میرا خیال ہے کہ یہ ان کے یہ ٹویٹ کرنے کے اور یہ الزامات لگانے کے 2 مقاصد ہیں. ایک تو وہ عمران خان کے اتنا قریب ہونا چاہتے ہیں کہ پرویز خٹک کو اور محمود خان کو پیچھے کر دیں اور وہ ان سے آگے ہو کے وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلیاں ٹوٹنے والی بھی ہے اور اس کے بعد جو الیکشن ہوگا اس میں ان کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے پی کے میں کامیابی حاصل کرے گی، تو ان کے زیادہ چانسز ہیں چیف منسٹر بننے کے اگر وہ عمران خان کے قریب رہتے ہیں، فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. نمبر 1 تو ان کا جو ہے وہ یہ ہے. نمبر 2 اس میں عمران خان کی بھی اپنی مشاورت شامل ہوگی. انہوں نے کہا ہوگا کہ
नए आर्मी चीफ के आने के बाद चेक किया जाए कि आर्मी किस तरह रिएक्ट करती है। अगर आर्मी इस चीज को बर्दाश्त कर जाती है, चुप कर जाती है, तो फिर इनकी हिकमत इमली कुछ और होगी। लेकिन आपने देखा है कि गुज़िश्ता रोज इमरान खान रावलपिंडी में जो उन्होंने हकीकी आज़ादी मार्च का इख्तिताम जिस जलसे से किया, उसमें वो बड़े मायूस और डिप्रेस थे, और उन्होंने कोई खास फौज को तनकीद का निशाना भी नहीं बनाया, और अच्छे बच्चे की तरह उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद भी नहीं जा रहे और तोड़ फोड़ भी नहीं करेंगे और रास्ते भी बंद नहीं करेंगे, मुल्क की हालत ठीक नहीं है। तो वो अभी उन्हें समझ नहीं है कि फौज की नई क़यादत क्या करेगी और क्या वो उनके साथ रवैया इख्तियार करेगी। तो ये एक टेस्ट के तौर पे भी उन्होंने कोशिश की कि जनरल बाजवा की रुखसती है और नए आने वाले चीफ की अभी 2-3 दिन बाकी है, तो इसके दौरान चेक किया जाए कि फौज क्या क्या रद्द अमल आता है। अब आप ये देखें कि अगर पहले इनके साथ जनरल फैसल रशीद ने बकौल इनके अगर कुछ इनके साथ किया था, तो ये कोई जवाब नहीं है कि आप ट्वीट में ऐसी बातें लिखें और ऐसी गालियां लिखें। क्या क्या वो भैंस के मालिकान जो थे जिनको आपने पुलिस के जरिए तंग करवाया, क्या उन्होंने आपको माँ और बहन की गालियां दी थी? अगर उन्होंने दी थी तो फिर तो ठीक है कि आप रद्द-ए-अमल के तौर पे ऐसी बात करें। जब एक आम आदमी को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो आपके खिलाफ कोई बात कर सके, तो आपको कौन किसने हक दिया है? और ये पीटीआई की जो फाशिस्ट जमात है ये मुल्क में, इस किस्म के जो है ट्वीट जिसमें गालियां लिखी हो उनको फरोग दे दी है, ये बड़ा ही अफसोसनाक बात है। जी, बिल्कुल। तो इसमें यकीनी बात तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि इसमें जो सेनेटर आज़म सवाती ने किया या इससे पहले जो शहबाज़ गिल साहब ने जो किया, जो तकरीर की और फ़ौजी जवानों को अपने इदारे के खिलाफ भड़काया कि जनाब आप लोग ना मानें, अपने जो सीनियर्स हैं उनके अहकामात ना मानें और रिफ्यूज़ कर दें। तो इस किस्म की बातें तो ये यकीनी बात है, अगर एक तरफ वो खुद कहते हैं जी नहीं मैं तो बड़ा मुहिब्बे वतन हूँ और फ़ौज हमारी जो है वो हम फ़ौज के साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो उनके करीब तरीन जो लोग हैं और जो उनके तर्जमान भी रहे जैसे शहबाज़ गिल हैं, तो उन्होंने अगर ये बात की तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इमरान खान की मुकम्मल ताईद इन दोनों को हासिल है। देखिए ना आप, एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें आज़म सवाती साहब ने नवाज शरीफ ने जब जनरल बाजवा के बारे में बातें की, तो उन्होंने खुलकर कहा कि ये गद्दार हैं और कौम इन्हें माफ नहीं करेगी। और आज जो बात आप दूसरों को कहते थे, आज उस पे नवाज शरीफ ने किसी फौजी को गाली तो नहीं दी, आप जी, तो गालियां दे रहे हैं। और नवाज शरीफ ने अगर बात की थी तो वो ना सोशल मीडिया पे थी, वो तो एक गुजरांवाले के जलसे में एक बात थी, एक शिकायत थी। आपने तो सोशल मीडिया पे जो कि पूरी दुनिया में देखा जाता है, उसमें आपने ये सब कुछ कर दिया। और क्या भारत में पाकिस्तान की जंग ऐसा ही नहीं हो रही कि पाकिस्तान की फौज को उसके ही पार्लियामेंटेरियन जो है किस नाम से पुकार रही है? मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक है। और अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है कानूनी, और ये पाकिस्तान के कवानीन के तहत इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई आदमी ऐसी हरकत ना करे। आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन गालियां देने का तो किसी को हक हासिल नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। तो इसमें जैसे इमरान खान साहब हैं, उन्होंने जो गालियाँ दी गई हैं फ़ौज को या धमकियाँ दी गई हैं, उसकी उन्होंने मज़म्मत नहीं की। हालाँकि अगर कोई भी मुहब्बे वतन पार्टी है, वो उसकी किसी कारकुन के या किसी तर्जुमान की बात से आपके मुल्की मफ़ाद को या मुल्की किसी इदारे को नुकसान पहुँचता है,
تو آپ جو ہیں وہ اس پہ آپ موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ لیڈر خود سامنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یا اگر کسی نے کیا تو غلط فہمی کی بنیاد پہ کیا. تو یہ عمران خان تو اس اپنے جو آج بھی انہوں نے جو ٹویٹ کیا اعظم سواتی کے حق میں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ بزرگ ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے ہم تو اس کو تو سپورٹ نہیں ہم کر سکتے کہ جی ان پہ تشدد کریں یا جو بھی ہے. لیکن جو جیسے عمران خان کا جو رویہ ہے وہ نظر آیا، وہ پہ ڈٹ گئے ہیں کہ یعنی جس طرح سے ان کا اپنا بیانیہ ہوئی. دیکھیں نا، جو عمران خان کا ٹویٹ ہے اسے تو انہوں نے اعظم سواتی کے ٹویٹ کی اپروول ایک قسم کی دی ہے. اگر جی اسے کنڈیم نہیں کیا، نہ اسے ڈسون کیا ہے، تو ایک طرح وہ اعظم سواتی کی حمایت میں بیان دے کر اور اس ٹویٹ کے بارے میں کوئی بات نہ کر کے اس کو تو خود اپروو کر رہے ہیں. اور جب وہ اپروو کر رہے ہیں تو ان کے جو یوتھیا اور ابرانو ہیں وہ پورے ملک میں یہ کمپین چلائیں گے، اور یہ گدی کمپین جو ہے چلانے کا سہرا بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک پارلیمنٹرین کی جانب سے پاکستان کی فوج کے ایک سینئر افسر کے بارے میں گالیاں دینے کا سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ ہے وہ بھی عمران خان کے کھاتے میں گیا ہے اور ان کے کریڈٹ پہ گیا ہے. جی محسن صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے کوئی انٹرنیشنل کچھ کوئی طاقتیں ہیں، بین الاقوامی طاقتیں بھی ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں، اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کی جو ایجنسی ہے ISI خصوصی طور پہ اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہی ہوں؟ یہ تو ایک اس طرح سے ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے جو دشمن ممالک ہیں ان کا جو بیانیہ ہے اس کو پاکستان میں پروموٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں نا، جو پی ٹی آئی کی فنڈنگ ہو رہی ہے اور جس حساب سے یہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، جس حساب سے یہ ریلیاں نکال رہے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں، تو اس کی بھی ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور فنڈ اینڈ فنڈنگ کی طرح اس کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کون لوگ ہیں جو مسلسل اتنی فنڈنگ کر رہے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس جو پیسہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پہ اور جلسوں پہ اور لگا رہی ہے اس کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یعنی کہ مجھے کسی شخص نے بتایا کہ جب پاکستان مسلم لیگ کے رہنماؤں کے سامنے کسی نے یہ منصوبہ پیش کیا کہ سوشل میڈیا ٹیم کے اوپر کس طرح کے اخراجات کیے جائیں، تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس فنڈنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر آپ اس فنڈنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ تو پتہ چلائیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کی ریاست کو کمزور کرنے کے لیے یہ فنڈنگ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو. جی بالکل صحیح کہا محسن صاحب آپ نے. جیسے ابھی یہ چونکہ ہمارے یہاں جو سیلاب آیا اس پہ کام کرنے کی بجائے اس پہ جو فنڈز اکٹھے ہوئے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا. ویسے یہ کہا گیا جی کہ ہمیں 15 ارب سے زائد فنڈ اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن وہ ثانیہ نشتر نے ایک دو روز قبل اس کا بھانڈا پھوڑا. انہوں نے بتایا کہ نہیں، صرف 4 ارب روپے آئے ہیں، اور اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ گئے ہیں. اور یہ جو اربوں روپیہ استعمال ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو پچھلے 6 ماہ سے خصوصاً، صرف اگر اسی کا آڈٹ کروایا جائے اور اس کو پتہ چلایا جائے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور ان جلسوں پہ جو اربوں روپیہ خرچ کیا گیا ہے، تو بھی اس کے جو ہے یہ یقینی طور پہ یہ بات سامنے آ جائے گی کہ اس کی فنڈنگ کون کر رہا ہے. تو بہت شکریہ محسن رضا خان صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.